بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. پاکستان کے اندر ایک میجر پوائنٹ آف کنٹینشن بنا تھا عمران خان صاحب نے, جو کاغذ لہرایا تھا اور کہا تھا کہ میرے پاس لیٹر آ گیا, جو بعد میں پھر سائفر کیس بن گیا. کافی کمیونیکیشنز ہوتی ہیں گورنمنٹ کے اداروں کے اور گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ. ایک اوور آل فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ ہوتی ہیں, انڈیویجول پروونشل لیول پہ ہوتی ہیں, ساری فارن آفس کے تھرو روٹ ہوتی ہیں. اس پہ آئی ایس آئی کی نظر ہوتی ہے, ایم آئی کی نظر ہوتی ہے, آئی بی کی نظر ہوتی ہے. ایک فیلی ویل آرگنائز مشین ہے. اٹس ناٹ لائک رینڈملی کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے. اٹس ناٹ لائک اگر امریکہ سے کوئی پیغام آتا ہے, اٹ جسٹ کمز ٹو این انڈیویجول, اٹ گوز تھرو انٹائر چین آف پیپل. بہت عرصے سے ہمیں میڈیا نے مختلف نیریٹیوز دیے تھے کہ جناب سائفر جھوٹ ہے, سائفر ریئل ہے, سائفر ہوتا کیا ہے. مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ جناب اب تو ہمیں کوئی سائفر بھیجے گا ہی نہیں. سائفر ویسے ایک کی ہوتی ہے ٹو ان لاک اے میسج, ہوتا وہ خط ہی ہے ایونچولی جو اس کے اندر سے نکلتا ہے. سو اوور آل اگر ہم دیکھا جائیں تو ہمیں ہر قسم کا نیریٹیو, ہر قسم کی سائڈ, ہر قسم کا اسپن دیا گیا. اب اس خط میں ایگزیکٹلی تھا کیا یہ کسی کو پتہ نہیں تھا انٹل رائن گرم, جو ڈراپ سائٹ نیوز کے مالک ہیں, جس کے لیے کئی لوگ کام کرتے ہیں, جو ان کا کافی فیئرلی اسٹرانگ ٹلٹ ہے ٹورڈز پی ٹی آئی. اس میں کوئی شک دو رائے نہیں ہے. اور پاکستان کے پوائنٹ ویسے وہ اور بھی نیوز کور کرتے ہیں, پر پاکستان میں فیئرلی اسٹرانگ پی ٹی آئی کا ان کا ٹلٹ ہے. انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ ریلیز کیا جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ سائفر ہے جو عمران خان صاحب کے بارے میں امریکہ سے آیا تھا, جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ فوراً مداخلت تھی. اب اس کی کانفرمیشن عمران ریاض خان نے اپنے وی لاگ میں دی. اس نے کہا ہاں جی یہ وہی لیٹر ہے جو میں نے اس وقت دیکھا تھا جب خان صاحب نے وہ تقریر کی تھی اور لہرایا تھا. تو پھر میں خان صاحب کو ملا تھا تو خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ وہ لیٹر ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی چیز ہے جو خان صاحب کے پاس تھی. یہ اسٹیٹ ڈاکیومنٹ ہے, اس کو لیک کرنا کرائم ہے. میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں, اگر بیفور وی گوئنگ ٹو دا کانٹیکٹس آف اٹ, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا لیک کرنا ایک جرم ہے. اب اس پہ ایگزیکٹ دفعات میں کہا ٹریزن کی لگتی ہے مروز یا کوئی اور لگتی ہے, بٹ اٹ از اے کرائم. اب رائن گریم نے ٹویٹس کرنا شروع کیا کہ پتہ نہیں اصلی ہے کہ نہیں ہے, یہ فالس ہے کیا ہے, بٹ ان ریئلٹی ٹو لیک دس ڈاکیومنٹ ٹو سم ون از اے کرائم. اب آٹومیٹکلی اس پرٹیکولر پوائنٹ پہ بھی تبصرہ شروع ہو گیا انٹرنیٹ کے اوپر, جہاں پہ پرو گورنمنٹ اکاؤنٹس کہہ رہے ہیں کہ جناب اب تو کنفرم ہو گیا خان صاحب نے کرائم کمٹ کیا ہے اور یہ تو ٹریزن ہے. جو پرو پی ٹی آئی اکاؤنٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں رائن گریم پاگل ہے, وہ یہ کیوں کرے گا. بٹ ہم ویٹ کریں گے کورٹ کے ورڈکٹ کا, اور خبریں اور میچور ہونے کے لیے پتہ چلے کہ ان کو دیا کس نے. اب اس کے کانٹینٹس پہ آ جاتے ہیں. رائن گریم کی مہربانی اور ڈراپ سائٹ, انہوں نے پتا تھا پاکستانی پڑھتے نہیں ہیں, تو انہوں نے کچھ پورشنز ہائی لائٹ کر دیے تھے. اگر آپ وہ ٹویٹر پہ جا کے دیکھیں گے کہ بہن یہی پڑھ لو, پورا تو آرٹیکل پڑھا نہیں جانا, انگلش چاہیے ویسے ہی. اس کے اندر آبویسلی ایک کانورسیشن ہو رہی ہے بٹوین ڈونلڈ لو اینڈ سم ون, کیا کہتے ہیں, ان دی پاکستانی اسٹیٹ, جو پھر آگے رپورٹ کی جا رہی ہے ٹو دی ہائر اپس ان امیریکا اینڈ سو آن, کہ دی موو آف پاکستان گوئنگ ٹو رشیا, اسپیشلی کیونکہ غالباً ایک دن پہلے رشیا کی جنگ, جو رشیا نے یوکرین میں جنگ کی تھی اور عمران خان کا وزٹ تھا, اسے ایک دن پہلے پاکستان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ جنگ پہ جا رہے ہیں. جس پہ عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان اور جنرل باجوہ صاحب کی آپس میں بات ہوئی تھی, جہاں پہ عمران خان صاحب نے 2 دفعہ ان سے کنفرم کیا کہ میں رشیا جاؤں یا نہ جاؤں, بیکاز وی نو کہ جب میں وہاں ہوں گا تو رشیا یوکرین میں اٹیک کرے گا. تو باجوہ صاحب نے کہا آپ جائیں. لیکن یہ لیٹر یہ تاثر دیتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ شو کیا کہ جناب دس واز اے عمران خان موو, یعنی کہ رشیا جانا عمران خان موو تھی. اور پاکستان کی جو نیوٹرلٹی ہے ان دس میٹر, وہ خیر امریکہ کو پسند نہیں آئی, ایز دس لیٹر سیز. انفیکٹ انہوں نے یہ بھی الیج کیا اس لیٹر کے اندر کہ جناب یہ جو نیوٹرلٹی ہے اس کو شاید یورپ بھی نیگیٹولی ویو کر رہا ہے. امریکہ تو کر ہی رہا ہے لیکن یورپ بھی نیگیٹولی ویو کر رہا ہے. اور اگر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے عمران خان کے خلاف, تو اس کو امریکہ پازیٹیولی ویو کرے گا اور معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. اب اس لیٹر کا جتنا میں نے پڑھا ہے, اسے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہر چیز امریکہ نے آرکسٹریٹ کروائی, لیکن اسے یہ نظر آتا ہے کہ جناب امریکہ اس پہ خوش ضرور ہوگا. اب ہوتا کیا ہے کہ ان دس گیم آف شیڈوز جو گورنمنٹس آپس میں کھیل رہی ہوتی ہیں, تو آپ ایک دوسرے کی مووز ریڈ کر رہے ہوتے ہو. اگر امریکہ نے خفگی کا اظہار کیا کہ آپ رشیا کیوں گئے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ کورس آف ایکشن ہو سکتا ہے جہاں پہ امریکہ آپ سے خفا نہ ہو, اینڈ اٹ جسٹ سو ہیپنس کہ پاکستان وہ کورس آف ایکشن کرتا ہے, تو دیٹ از مداخلت. لیکن ایک مسئلہ ہے یہاں پہ ساری بات پہ, اور میں یہ آپ کو ویڈیو کے اسٹارٹ میں بھی کہا تھا, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں اسٹوری کا وجہ, میں نے تبصرہ کر دی ہے اس پیپر کے اوپر. یہ کتنا لیجیٹمیٹ ہے وی ڈونٹ نو. پاکستان گورنمنٹ نے ابھی تک آ کے یہ کلیم نہیں کیا ہاں یہ وہی پیپر ہے.
اول تو پاکستان گورنمنٹ اگر یہ پیپر اصلی بھی ہو یا اگر کلیم پبلکلی نہیں کر سکتے کہ یہ وہی پیپر ہے، بیکاز یہ ایک کلاسیفائڈ کانورسیشن ہے بٹوین ٹو گورنمنٹس. تو پاکستان گورنمنٹ اگر اوپنلی یہ کلیم کرے گی تو اٹ ہیز پوٹ اے لاٹ آف امریکن آفیشلس جو ابھی بھی کام کر رہے ہیں دی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن انڈر لاٹ آف اسکروٹنی. اور اس ٹائم پہ جب رائن گریم نے لیک کیا تو پاکستان اور امریکہ کے معاملات کافی قریب ہیں ویزا وی ایران. مثلا کہ اب تو مارکو روبیو نے بھی آ کے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ جناب ہم نے آپریشن فریڈم روکا اس لیے کیونکہ پاکستان نے کہا تھا، بیکاز پاکستان کو لگتا ہے ہم ڈیل کر لیں گے، تو ہم نے پاکستان کی مانی اور جنگ روک دی. سو دا ٹائمنگ آف دا نیوز از ویری انٹرسٹنگ. دا ریلیشن شپ بٹوین امیریکا اینڈ پاکستان از ویری انٹرسٹنگ. ہم بہت قریب ہیں ان کے، وہ ہمارے تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، ہم ان کے تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں. وہ بقول ان کے جنگ روک رہے ہیں ہمارے لیے. حالانکہ ہماری یہ تبصرہ اور رائے یہ ہے کہ چائنا ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود اٹ. چائنا اینڈ پاکستان ایز اے بلاک یہ نیگوشیشن کر رہے ہیں. پاکستان از لیڈنگ فرام دا فرنٹ، چائنا پیچھے ڈپلومیٹکلی کور دے رہا ہے. ایون کہ جو باتیں ہوئی ہیں ان چائنا ڈورنگ ٹرمپس وزٹ، وہ بہت ساری ایران کے ریلیٹڈ تھی. یعنی کہ پاکستان از پاسنگ انفارمیشن ٹو چائنا کیا ہو رہا ہے، اینڈ پاسنگ انفارمیشن ٹو امریکہ کیا ہو رہا ہے، اینڈ دس انٹائر بلاک از نیگوشیٹنگ. تو وی ڈونٹ نو کہ یہ ڈاکومنٹ ریئل ہے کہ نہیں، وی ڈونٹ نو یہ لیجیٹمیٹ ہے کہ نہیں، بٹ عمران ریاض خان صاحب کلیم کرتے ہیں کہ یہ لیجیٹمیٹ ہے. رائن گریم صاحب نے ٹویٹ کی اسیومنگ از لیجیٹمیٹ، پھر انہوں نے بیک ٹریک کیا. یہ اسٹوری ابھی ڈیولپنگ ہے. میرے روز یہ کل آیا ہے نا، کل رات کو آیا. آئی تھنک اسٹوری ڈیولپنگ. آئی تھنک بائی دا ٹائم ہم آج رات لائیو کریں گے تو کوئی نہ اور خبر نکل آئے گی. بٹ آئی فیلٹ کہ اٹ از نیسسری ٹو کور دس. ویسے میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ یہ پڑھیں تینوں کاغذ جو اویلیبل ہیں اینڈ انڈرسٹینڈ دا ڈپلومیٹک لینگویج. اب تو خیر اے آئی ٹولس بھی آ گئے ہیں، آپ ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں، تو یو کین ریڈ ان اینی لینگویج، بٹ انڈرسٹینڈ دا ڈپلومیٹک لینگویج اینڈ انڈرسٹینڈ ہاؤ نیشن اسٹیٹس کمیونیکیٹ ٹو ایچ ادر. تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کوئی ایسی چٹھی نہیں ہوتی جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ عمران خان کو گراؤ، ٹاپر عمران خان، یا ایسی چٹھی نہیں لکھی ہوتی کہ ہمیں نواز شریف پسند نہیں آ رہا. شیڈز آف گرے ہوتے ہیں ہر جگہ. انفیکٹ شیڈز آف گرے اتنے ہوتے ہیں کہ اب یو ای کی بالکل پھٹ کے فلاور ہو چکی ہے. یو ای نے ایک کلوز ڈالا تھا اسرائیل کی ملاقاتوں کے اندر جہاں پر انہوں نے کہا تھا سیکریسی مسٹ بی مینٹین، لیکن اسرائیل نے وہی کیا جو ان کو سوٹ کرتا ہے. انہوں نے یو ای کو مجبور کر دیا کہ تم اوپنلی اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لو پورے گلف کے اندر اور اپنے سر کے اوپر ایک بڑا سا ٹارگیٹ لگا لو. ٹھیک. اور نیتن یاہو کے آفس نے پبلکلی اناؤنس کیا یو ای وزٹ ابو دھابی کے ایکسپریس سیکریسی ریکویسٹ کو وائلیٹ کرتے ہوئے. آفٹر لرننگ فارمر پی ایم بینٹ واز ڈیو ٹو وزٹ دا نیکسٹ ڈے اینڈ فیئرڈ بینٹ's trip would get public attention while his remained hidden. یعنی کہ نیتن یاہو کو یہ ڈر تھا کہ جو فارمر پی ایم ہے وہ ملنے جا رہا ہے، تو میں جو ملنے گیا ہوں، جو میں نے بہت بڑا مارکا مارا ہے کہ میں نے ایک مڈل ایسٹرن کنٹری کو توڑ کے اپنی طرف کر لیا، وہ اس کا مجھے کریڈٹ نہیں ملے گا. تو اپنے پولیٹیکل گین کے لیے اس نے پوری یو اے ای کو لٹرلی ایک سٹنگ ڈک بنا دیا. یو اے ای کو بھی سوچنا چاہیے وہ کسی گود میں جا کے بیٹھ رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل تو ایسے ہی کرتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ. بلکہ اسرائیل کا دشمن ہونا بہتر ہے. کیوں کہ آپ کو کم سے کم پتہ ہے میرا دشمن ہے، میں نے اس سے لڑنا ہے. اسرائیل کے دوست لائک ایجپٹ، ان سے پوچھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اسرائیل کے دوست جس طرح وہ سیریا میں بنا رہے ہیں ان سے پوچھیں کس طرح ہوتا ہے. لبنان جو ان کا بڑا فرینڈ بنا ہوا ہے، ان کی تیسری مذاکرات ہو رہی ہے امریکہ میں فار اے پیس ڈیل، ان سے پوچھیں کیا ہوتا ہے. اور امریکہ کے 2 کیس تو ہم نے کور کیے ہیں، ایک جو ان کی نیوکلیئر سیکرٹ چوری کی تھی انہوں نے، اور ایک جو انہی کی ایک نیول وارشپ پہ حملہ کر دیا تھا. تو اسرائیل کسی کا سگا نہیں ہے. انفیکٹ اپنی ایگزسٹنس سے لے کے آج تک آپ اگر کہیں کہ اسرائیل کا کوئی ایسا ملک ہے جہاں کہ اسرائیل نے غداری نہ کی ہو جس کا دوست ہو، ایسا ملک ایگزسٹ نہیں کرتا. تو اسرائیل ایز اے اسٹیٹ بلیو کرتا ہے کہ دیٹ اٹ از اوکے فار دیم ٹو بیٹرے دیئر فرینڈس. اٹس اے ویئرڈ ورلڈ بٹ دیٹ از ہاؤ دے آپریٹ. ایران کے پوائنٹ آف ویو سے اب چیزیں ریو اپ ہوتے نظر آ رہی ہیں ٹورڈز وار، جنگ کی طرف. انفیکٹ بہت ہیوی مقدار میں جو امریکن پلینز ہوتے ہیں جو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ویپنری ایکوپمنٹ میسائل سسٹمز، وہ یورپ جا کے وہاں سے سامان اٹھا کے مڈل ایسٹ میں بیسز کو ریمپ اپ کر رہے ہیں. نیتن یاہو نے یہ بھی اناؤنس کر دیا کہ ٹرمپ کی چائنا کی میٹنگ کے بعد نیتن یاہو اور ٹرمپ بات کریں گے اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے اب آگے کیا کرنا ہے. امریکہ کے اندر بھی جتنے ان کے وار ہاکس ہیں وہ سارے جنگ کے لیے ریڈی ہیں. ٹرمپ بھی جو ٹروتھ سوشل باتیں کر رہا ہے وہ اسی طرف چیز کو پش کر رہی ہیں. ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پوسٹ کیا کہ فار ایران دا کلاک از ٹکنگ اینڈ دے بیٹر گیٹ موونگ فاسٹ اور دیر وونٹ بی اینی تھنگ لیفٹ آف دیم، ٹائم از آف دی ایسنس. یعنی کہ بار بار وہ کیا کر رہے ہیں، جتنی بھی کنورسیشن ٹاکنگ پوائنٹ امریکہ اور اسرائیل سے آ رہے ہیں وہ بیسکلی اپیل ہے ٹو دی ایرانین پیپل کہ آپ بغاوت کریں اپنی گورنمنٹ کے خلاف، اور اگر آپ نہیں وہ بغاوت کریں گے تو جنگ تو ریزیوم کریں گے. جارج آرول کے ناول 1984 اور کرسچن بیل کی سائی فائی ایکشن مووی ایکویلیبریم کے درمیان کیا کامن ہے؟ امیڈیٹلی دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں، لیکن جب گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ دونوں تھیمیٹکلی ایک چیز کے بارے میں، وہ ہے ڈسٹوپین گورنمنٹ.
جس کو بگ برادر بھی کہتے ہیں, جو بگ برادر جو ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کو. بگ برادر کا چرچا تو بہت ہے آج کل پاکستان کے اندر, لیکن اس طرح کے کمپلیکیٹڈ تھیمز کو سمجھنے کے لیے ہم نے دا کلب بنایا ہے, جو کہ پہلے تو صرف ایک بک کلب ہوا کرتا تھا پچھلے 1-1.5 سال کے لیے, لیکن اب ہم نے اس کو ایک یونیورسل کلب بنا دیا ہے, جس کے اندر کتابیں, پاپولر فلمز, ڈاکیومنٹریز, آرٹیکلز, پبلشڈ پیپرز, ان ساروں کا مجموعہ بنا کے ہم تھیمیٹکلی منتھ ٹو منتھ کمپلیکس آئیڈیاز کو ایک گروپ سیٹنگ کے اندر ایک کمیونٹی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں eonpodcast.com پہ جائیں اور اپنی ممبرشپ پرچیز کریں تاکہ ہم جمعے کے جمعے آپ سے ملاقات کر سکیں. سی یو دیئر انشاءاللہ. سینٹرل لنزی گریم تو بالکل ایک ریٹارڈ آدمی ہے, وہ تو پاگل ہے. اس نے تو یہ پوائنٹ بلینک کہہ دیا کہ جناب جو انرجی انفراسٹرکچر ہے ان کا یہ تباہ کرنا پڑے گا. اب ایک ملک کا اگر آپ انرجی انفراسٹرکچر تباہ کریں تو آپ غالباً 9 کروڑ لوگ ہیں ایران کے اندر. آپ نے 9 کروڑ لوگوں کو بالکل سڑک پہ لے آئے ہیں. مثلا ہم جتنے الیکٹریسٹی ڈیپینڈنٹ ہیں, انرجی ڈیپینڈنٹ ہیں ان دا ماڈرن ڈے اینڈ ایج, آپ کا سروائیول مشکل ہو جائے گا. جو گرمی کا ویو ہے اس میں زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا, سردی کے ویو میں زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. آپ کے گھروں کے اندر پانی نہیں آئے گا. سمپل از دیٹ. آپ اپنے گھروں کے اندر دیکھیں, آپ کے گھروں میں کوئی نظام ہے جہاں پہ بجلی کے بغیر پانی آ سکے؟ لوڈ شیڈنگ کا جو نمبر 1 پرابلم آپ کو فیس ہوتا ہے ادر دین گرمی, وہ کیا ہے؟ پانی نہیں ہوتا نا گھر میں. جس وقت ٹینکی خالی ہوگی تو نیا پانی بور سے نہیں آئے گا, ظاہر ہے وہ پمپ ہونا ہوتا ہے. ہینڈ پمپ تو آپ نے لگائے ہوئے نہیں ہے کہ آپ ہاتھوں سے پمپ کر کر کے نہا رہے ہوں یا باتھ روم استعمال کر رہے ہوں. اور پھر جب آپ پورا انرجی سیکٹر تباہ کر دیتے ہیں ایک ملک کا, تو 9 کروڑ لوگوں کے لیے ایک ریفیوجی کرائسس بن جاتا ہے, جو ڈائریکٹلی کرائسس ہوگا پاکستان, افغانستان, عراق کے لیے. سمپل از دیٹ. بیسیکلی امریکہ اور اسرائیل کی خواہش بھی یہی ہے کہ ریجنز کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. عراق وار نے ایک ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کیا, افغانستان وار نے ایک ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کیا, سریا کی وار نے ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کیا, لیبیا کی وار نے ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کیا, لسٹ گوز آن. لیبنان کی وار, ایجپٹ کی وار. ڈی اسٹیبلائزنگ ریجنس کے اندر یہ کیا کرتے ہیں؟ ادرائزیشن کریٹ کرتے ہیں, جہاں پہ وہ اپنا ایک یوٹوپیا دکھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم ویسٹرن ویلیوز والے اتنے اچھے ہیں اور یہ مسلمان جانور ہیں. یعنی کہ عراق کے اوپر پہلے امریکہ نے حملہ کیا, ان کا سارا انفراسٹرکچر تباہ کیا کہ جی صدام حسین کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے. پھر عراق کے اندر انہوں نے آئسس بنائی, پھر اس آئسس سے پورے ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کیا اور دنیا نے پینٹ کیا کہ مسلمان ہوتے ہی جانور ہیں. حالانکہ عراق کے اندر صدام حسین سے 100 اختلافات. صدام حسین کے عراق میں ہیلتھ کیئر فری تھا, بچوں کو پیسے ملتے تھے, سڑکیں بن رہی تھی, ملک ترقی کر رہا تھا, انفلیشن کنٹرول تھی. ظاہر ہے ایک تیل والا ملک ہے یار, کوئی غریب غربا تو نہیں ہے. اچھا, لیبیا کے اندر جب قذافی کو انہوں نے مارا تھا, ایجوکیشن واز فری, ہیلتھ کیئر واز فری, گھر اون کرنا ایک ہیومن رائٹ سمجھا جاتا تھا, نیولی ویڈ کپل کو پیسے ملتے تھے, فیملی کرنے والے بچوں کو پیسے ملتے تھے. تو آپ کس کو لبریٹ کرنے گئے تھے؟ کیا ٹاپک؟ صرف ریجنز ڈی اسٹیبلائز کریں. کیوں؟ کیونکہ جو دنیا کی سب سے بڑی قوت ہے, جس کا پوٹینشیل ہے ٹو بی اے پاور, وہ مسلم ہی کنٹریز ہیں. ریسورسز کے پوائنٹ آف ویو سے, قوم کی یکجہتی کے پوائنٹ آف ویو سے, اللہ کے ایمان کی وجہ سے, کئی فیکٹرز ہیں اس کے لیے. تو اس کو باقاعدہ ڈی اسٹیبلائز کیا. اچھا, ایک طرف سے ڈی اسٹیبلائز کیا ان ملکوں کو, اور دوسری طرف سے اپنا کلچر ایکسپورٹ کیا ان ملکوں میں, اپنی تھاٹس ایکسپورٹ کی ان کے انٹلیکچوئلز میں, تاکہ وہ آپ کو بتائیں کہ بیسکلی جو تم ہار رہے ہو یا تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے, یہ تمہاری ہی غلطی ہے. یعنی کہ لٹرلی اٹ از بلیمنگ دا وکٹم ان اے ریپ کیس. انعوذ باللہ. کہ کیونکہ تم وہاں کھڑے ہوئے تھے یا کھڑی ہوئی تھی, یا کیونکہ تم وہاں پہ گئے تھے, کیونکہ تم نے یہ کپڑے پہنے تمہارے ساتھ یہ اس لیے ایسا ہوا. یہ لٹرلی امریکہ اور اسرائیل کار رہے ہیں, اور ہمارے اسکالرز, ہمارے انٹلیکچوئلز, دے ایٹ دس گاربیج اپ, اور وہی پھر آپ کو بتاتے ہیں. ان ریالٹی ہمارے انٹرنل مسائل ہیں جس طرح امریکہ کے انٹرنل مسائل ہیں, ہوم لیسنس کا, فادر لیس نیشن کا, جاب اپرچونیٹیز نہ ہونے کا, انفلیشن کا, ڈرگ ایپیڈیمک کا. اگر آپ امریکن معاشرت دیکھیں تو وہ اتنی ہی مسئلے میں ہے جتنی پاکستانی معاشرت ہے. ان کو آئیڈینٹی کے ایشوز ہو رہے ہیں, ہر چیز ہے. لیکن آپ امریکہ فریڈم تو نہیں اچیو کرنے جائیں گے نا حملہ کر کے, تو وہ آپ کی طرف کیوں آتے ہیں؟ آپ کے ریسورسز پہ قبضہ کرنے کے لیے. اب اس وقت رضا پہلوی جو کتا ہے امریکہ کا, جس کا باپ بھی کتا تھا, وہ اس وقت امریکہ میں بیٹھ کے کیا بتا رہے ہیں؟ وہ صاحب بہادر کہہ رہے ہیں, جتنے بہادر ہیں, جس کا باپ بھی بھاگ گیا, بیٹا بھی بھاگ گیا, مثلا علی خامنئی تو اپنے علاقے میں رہا, شہید ہوا, یہ بگوڑے ہیں, اور انشاءاللہ ان لوگوں کی قبریں بھی باہر ہی بنیں گی.
رضا پہلوی نے کہا کہ جناب آپ نے بیسٹ کو وونڈ کر دیا ہے, ابھی اپرچونٹی آپ کو لیٹ گو نہیں کرنا چاہیے. آپ دونوں طریقے سے نہیں کھیل سکتے. آپ لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم لوگ ویٹ کرو وائل یو فگر سم تھنگ ایلس آؤٹ. لوگوں کو آپ کنونس کریں کہ آپ سیریس ہیں اور آپ چڑھ کے رہیں. اس نے کہا کہ میرے پہلے پوسٹ پہ جو میں نے کیا تھا انٹرنیٹ بلیک آؤٹ سے پہلے, اس پہ 9 کروڑ ویوز تھے. یعنی اس نے تاثر نہیں دیا کہ 9 کروڑ ایرانی ہے, تو 9 کروڑ ایرانی میں میرا پوسٹ دیکھا, اس کو لائک کیا, پھر وہ ویوز 5 ملین پہ آ گئے. اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کی وجہ سے دیکھیں میرے ویوز کتنے کم ہو گئے. اب یہ جو برو سائنس کی ہے نا بھائی نے, مطلب میں لعنت ہوں ان پہ, ان کی مشاورتیوں پہ, اور انفارچونیٹلی یہی برو سائنس معاشرے میں ہو رہی ہوتی. ساتھ ہی اس نے کہا کہ دا میجورٹی آف ایرانین پیپل لک ایٹ دس ایز اے لبریشن کیمپین. امیجن بینگ اے فرینچ پرسن لیونگ انڈر نازی آکوپیشن اینڈ دا ایلائز لینڈ ایٹ نارمنڈی. اب میں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. بالکل آپ نے یہ صحیح کہا رضا پہلوی صاحب کہ ایران میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو امریکہ کو ایز اے انویڈر نہیں دیکھیں گے, ایز اے سیویئر دیکھیں گے. جیسے افغانستان میں دیکھا تھا, جیسے عراق میں دیکھا تھا, جیسے ویٹنام میں دیکھا تھا. پھر کیا ہوا سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ جو سیویئر ہوتے ہیں نا, جب وہ آپ کے علاقے لوٹتے ہیں, آپ کی عورتوں کو اٹھاتے ہیں, آپ کے بندوں کو جیلوں میں بند کرتے ہیں, بلیک سائٹس میں ڈالتے ہیں, تو سارا سیویئر مینٹیلٹی چلی جاتی ہے. بھائی وہ ریسورس کے لیے وہاں آتے ہیں. ایران کے پاس تیل ہے, اسٹریٹ آف ہرموز ہے, پورٹس ہیں. ساتھ ہی رضا پہلوی نے خود پیشن گوئی کر دی کہ اگر امریکہ گراؤنڈ انویژن کر کے لبریٹ کرتا ہے ایران کو, تو کم از کم پہلے 10 سال میں اوور $1 ٹریلین ورتھ آف اکنامک امپیکٹ ہوئے گا. یعنی کہ اس بندے نے خود لالچ دی کہ تم وہاں لبریشن کرو تو کم از کم $1 ٹریلین تم کما لو گے وہاں سے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور سونے پہ سہاگا. اگر امریکہ یہ کرتا ہے تو آپ سمجھیں کہ اسرائیل وہاں بیٹھے گا. اس کی آپ کو اگزامپل چاہیے. 2 امریکن بیسز عراق میں اسرائیل فلی آپریٹ کر رہا تھا, عراق کی گورنمنٹ کو پتہ نہیں تھا. 2 بیسز, حالانکہ اس سے زیادہ ہیں. امریکہ کو پتہ تھا اسرائیل فلی اس کو آکوپائی کر کے استعمال کر رہا ہے, عراق کی گورنمنٹ کو نہیں پتہ تھا. یعنی عراق سے جو میسائلز لانچ ہوتے تھے وہ لٹرلی اسرائیل بیٹھے کرتا تھا, جیسے وہ بھی UAE میں کر رہے ہیں. تو اب مسلمان ملکوں کو سوچنا ہے کہ ایران کی دشمنی, ایران کا بغض پرانے بدلے زیادہ ضروری ہیں یا لٹرلی اسرائیل کو گھر میں دعوت دینا ہے. پاکستان اور ایران کے ریلیشن شپ کو اچھے نہیں ہیں. پاکستان بیٹل گراؤنڈ تھا شیعہ سنی فسادات کے, جو ایران نے ایکسپورٹ کیے یہاں پہ, اور جو پہ سعودی عربیہ نے ایکسپورٹ کیے یہاں پہ. لیکن آج پاکستان اتنا اسٹوپڈ نہیں ہے. محسن نقوی صاحب ایران جا کے مل رہے ہیں, ایک ایکٹیو وار زون کے اندر ہی ہیں. ایک تو سے پاکستان کی طاقت آپ کو نظر آتی ہے کہ جناب ان کو پتہ کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر کو کچھ بھی نہیں ہوگا, جا کے کھل کے ملو. وہاں پہ وہ یہی بات کریں کہ معاملات کیسے ڈی ایسکلیٹ کریں. کیونکہ اگر افغانستان کا جو حال ہم نے دیکھ لیا وارن ٹیئر کے بعد, اگر ایسا کوئی ایڈونچر ایران کے اندر ہوتا ہے, ڈیوسٹیٹنگ کانسیکوینس آف پاکستان. پاکستان از دی اونلی نیوکلیئر مسلم نیشن. آپ پاکستان سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ کو پتہ ہے چینل پہ تو ہم کرتے ہی ہیں, اور ہماری کیا سوچ ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہ بھی واضح ہے. لیکن ہم پاگل نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ بلوچستان کے اندر, جہاں پہ کوئٹہ میں اس وقت سیکشن 144 لگا ہوا ہے, جہاں کہ گوادر کا VC 96 آور سے آپ کو نہیں ملا. جی گوادر کی VC ٹریول کر رہے تھے, 96 آورز ہو گئے انہیں غائب ہوئے ہوئے. وی ڈونٹ نو ویئر ہی از. ٹھیک ہے, اٹ از دی وائس چانسلر آف دا گوادر یونیورسٹی. یہ کوئی لولو پوچو نہیں ہے. ٹھیک, جس ایریا میں آئے دن آپ دہشت گرد پکڑ رہے ہوتے ہیں, آپریشنس کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے جوان شہید ہو رہے ہوتے ہیں, آپ دہشت گرد مار رہے ہوتے ہیں, تو اسی کے بارڈر کے اوپر ایران میں آ کے موساد بیٹھ گئی, کیا رزلٹ آئے گا؟ آپ پرپیچول وار میں چلے جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا جب امریکن بیکڈ گورنمنٹ تھی افغانستان کے اندر, بیفور دی امریکن فورسز لیفٹ, تو موساد ہیویلی انویسٹڈ تھی افغانستان میں. وہ بھی آپ کو فیس کرنا پڑا. آج ان کے جانے کے بعد افغانستان اپنے پیسوں کی خاطر کی طرف منہ کر رہا ہے, موساد کی طرف انڈائریکٹلی منہ کر رہا ہے. اس کا بھی ملبہ آپ کو اٹھانا پڑ رہا ہے. آئے دن آپ کے لوگ KP میں شہید ہو رہے ہوتے ہیں, آئے دن آپ دہشت گردوں کو KP میں مار رہے ہوتے ہیں, آئے دن آپ کے سوسائڈ بام بلاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. تو آپ امیجن کریں کہ افغانستان میں یہ سچویشن ہے, ایران میں رجیم گر جاتی ہے, تو یو آر لوکنگ ایٹ ویری ویری ٹف ٹائم. ویسے جنگ از آن دی ہورائزن. مثلاً میں ٹائم لائن نہیں دینا چاہتا, بٹ آئی تھنک کہ 1.5 ہفتے بعد وی ول سی سم کائنڈ آف وارفیئر ہیپننگ آن لارج اسکیل. ایران اس کی تیاری میں لٹرلی اسٹیٹ TV پہ لوگوں کو کلیشن کاف چلانا سکھا رہا ہے, اور اب سکھا رہا ہے اسنائپر رائفل SVD ڈریگنوف استعمال کرنا, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ اگلا اسٹیپ آف دا وارفیئر ہے گراؤنڈ انویژن. تو وہ اپنے لوگوں کو اب تیار کرے گا اس کے لیے.
یہ بہت خوفناک صورتحال ہے. 9 کروڑ لوگ ہیں وہاں پہ, بچے ہیں, بچیاں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو ایران کے اندر انہوں نے اسکول کی بچیاں شہید کی تھیں, وہ ٹویٹ تو بن گئی, خبر تو بن گئی, پر اس پہ کوئی ایکشنیبل چینج ہوا؟ کیا آپ کو نظر آیا کہ امریکن گورنمنٹ گر گئی, دنیا کا سر شرم سے جھک گیا؟ ناٹ ایٹ آل, بزنس ایز یوزول ہے. میں کوئی ایک سچی بات بتاؤں, یوکرین اور رشیا میں کتنے لوگ مرے ہیں, نو بڈی نوز بائی دا وے. ٹکر کارلسن نے لٹرلی زیلنسکی کی جو پریس سیکرٹری تھی اس کا انٹرویو کیا ہے. اب تو خیر اس کی پریس سیکرٹری نہیں ہے, پہلے تھی, اور اس نے پوائنٹ بلینک کہا ہے کہ وی ہیو نو وے آف ٹیلنگ کتنے یوکرینین مرے ہیں, کتنے رشین مرے ہیں اس جنگ کے اندر. بٹ اسپیکولیشن یہ ہے کہ وی آر لوکنگ ایٹ 50-60,000 سے زیادہ صرف جو فوجی ہیں. اس کے علاوہ کتنی کیجولٹیز ہیں دے ڈونٹ نو, کچھ ان کو پتہ نہیں. سو دیٹ از رشیا یوکرین. ایران کی سچویشن میں آپ کو بتا دی. اب انٹرسٹنگلی انف عراق کے اندر اسرائیلی بیسز ہیں, جو امریکن بیسز ہیں وہ جو چلا رہے ہیں. عراق سے ڈرونز آتے ہیں سعودی عربیہ کی طرف, جو سعودی عربیہ کا ریڈار سسٹم ان کو ڈائریکٹ کرتا ہے, ان کو شوٹ ڈاؤن کرتا ہے. ابھی دبئی کے جو نیوکلیر پلانٹ ہے اس کے اوپر ڈرونز بھی آتے ہیں, اور وہ کہاں سے آتے ہیں ابھی تک یو اے نے بھی ڈسکلوز نہیں کیا وہ کہاں سے آئے ہیں. ایران نے بھی کلیم نہیں کیا ہم نے مارے, اور ایران جب مارتا ہے جو چیزیں مارتا ہے اس کو کلیم کرتا ہے ہم نے یہ کیا ہے. اور ایران جنگ کے سٹارٹ سے کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو گلف سٹیٹس پہ کچھ حملے ہو رہے ہیں ہم نہیں کر رہے, یہ فالس فلیگ آپریشن ہو رہے ہیں. اب تو سامنے آ گیا یہ جگہ موجود ہے. نیتنیاہو دجال جو ہے وہ تو بالکل کلیئر مشن کے اوپر ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اسرائیل پہلی کنٹری ہوگی جو کمپلیٹ سلوشن لائے گی فلسطین کے پرابلم کا, یعنی کہ کمپلیٹ جینوسائڈ. یہ اس کی سوچ, فلسفہ, منتر ہے. انٹرسٹنگلی انف کیوبا نے 300 سے زائد ملٹری ڈرونز رشیا اور ایران سے لیے ہیں, جو وہ استعمال کرنا چاہیں گے گوانتانامو بے, یو ایس نیوی بیس اینڈ کی ویسٹ کو مارنے کے لیے. سی آئی اے ڈائریکٹر ریڈکلف لٹرلی ہوانہ گیا پچھلے ہفتے بات کرنے کے, جناب یہ اسٹوپڈ حرکت آپ نہ کرنا. کیوبا کا فارن منسٹر کہتا ہے کیوبا از اے کنٹری آف پیس بٹ اف ملٹریلی اٹیکڈ اٹ ول ایکسرسائز اٹس رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس. یعنی کیوبا تیاری کر رہا ہے فار واٹ دے تھنک کہ امریکہ ایٹ سم پوائنٹ انویڈ کرے گا. اب اس ساری چیز کے دوران پنڈتس یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب چائنا ان دا نیکسٹ 5 years تائیوان کو انویڈ کر دے گا. یعنی کہ لیٹن امریکہ امریکہ, گرین لینڈ امریکہ وائنگ فار اٹ, مڈل ایسٹ بیٹل از گوئنگ آن, ایشیا چائنا. اب یورپ سے جو ویپن سسٹمز ریموو ہو رہے ہیں ٹو موو ٹو دا مڈل ایسٹ, اس کا کانسیکوینس کیا ہے کہ آل آف سڈن یورپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ ہمیں تو دفاع خود کرنا پڑے گا. رشین تھریٹ لوم کرے گی, رائٹ ونگ پاپولزم کا رائز ہوگا وہاں پہ, رشین تھریٹ کو ہی ہائپ اپ کر کے, اینٹی اسلام پروپیگنڈا کو ہی ہائپ اپ کر کے, اور یورپ میں ایک سپلٹ آئے گا. جب اتنا تناؤ دنیا میں کریٹ ہوتا ہے تو آئی ونڈر پھر کیا ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم جو اتنا تناؤ بنا تھا تو کچھ ہوا تھا نا مروز بھائی, واز اٹ, اس کو ورلڈ وار کہتے ہیں. انفارچونیٹلی دا ویپنری جو آن ڈسپلے ہے اینڈ دی ایبلٹی آف نیشن اسٹیٹس ٹو فائٹ ایون آفٹر نیشن اسٹیٹس آر ڈسمینٹلڈ, یعنی کہ جب آپ مین اسٹریم گورنمنٹ گرا بھی دیتے ہیں تو نیشن اسٹیٹس لڑتے رہتے ہیں. دس بیسکلی مینز اے پرپیچول گوریلا وار جو پورے علاقوں میں آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئے گی. اٹ از سارٹ آف لائک دا ڈیفینس جو لیبیا نے ماؤنٹ کیا تھا اٹلی کے خلاف, کہ آپ کنٹینیوسلی گوریلا وارفیئر میں ٹروپس کو انگیج کرتے ہو. بیسکلی جسٹ ڈسٹرکشن. جب گلوبل اسٹیج پہ یہ ہو رہا ہے تو پاکستانی معاشرت کیسے تیار کی جا رہی ہے. کراچی کے اندر تاجروں کے اوپر پولیس ایف آئی اے آفیشل ظلم کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, چپیڑے مارتے ہیں, باپ کو بیٹے کو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں, سٹیزنز کھڑے ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے اور آپ کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ عوام سے اتنے دور ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. اب مریم نواز صاحبہ گئی ملنے آذربائیجان کے پریزیڈنٹ کو, بالکل اچھی بات ہے, جانا چاہیے, ہر صوبے کو وائے کرنا چاہیے اپنے صوبے کی بےعزتی, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن مریم صاحبہ جو کپڑے پہن کے گئی ہیں ہمیں اس سے اعتراض ہے. اب اس سے پہلے کہ ہمیں کینسل کیا جائے کہ ہم عورتوں کو بتا رہے ہیں کپڑے کیا پہنے, ہم اس کی مہنگائی کی بات کر رہے ہیں. جب آپ ایک صوبے کے مالک ہوتے ہیں جہاں پہ میجورٹی لوگ سیکنڈری اسکول نہیں جاتے, غریب ہوتے ہیں, تو آپ ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے پٹیک فلپ کی گھڑیاں نہیں پہنتے, ہرمیز کے بیگ نہیں کیری کرتے. آپ کو عوام کی طرح لگنا چاہیے. حالانکہ میں انڈیا کا بالکل فین نہیں ہوں, آپ لوگ جو ہمارے ریگولر ویوز ہیں ان کو پتہ ہے, پر میں اگری کرتا ہوں اندرا گاندھی کے ڈریسنگ سٹائل سے, میں اگری کرتا ہوں راہل گاندھی کے ڈریسنگ سٹائل سے, میں اگری کرتا ہوں پرینکا گاندھی کے ڈریسنگ سٹائل سے, میں اگری کرتا ہوں اسمرتا ایرانی کے ڈریسنگ سٹائل سے, کہ عام عوام سے ریلیٹ کر سکے. لیکن یہ لوگ اتنے کوسوں میل دور چلے گئے, ان کو یہ چیز نظر ہی نہیں آتی. اور اب تو منٹ لگتے ہیں 2,
آپ چیز دیکھتے ہو اس کا ایکویولنٹ ریٹ آن لائن ڈھونڈتا کو پتہ چلتا ہے کتنی مہنگی چیز پہنی ہوئی ہے. بچہ یہ چیز اٹھا کے دیکھتا ہے, چاہے پنڈ میں ہو چاہے کہیں ہو. اور پی ٹی آئی تو بتائے گی عوام کو کہ جناب کتنے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے. اور سب سے مقبول جو ویلاگز ہیں سنے جاتے ہیں وہ شہباز گل صاحب اور عمران ریاض خان صاحب کے. وائی انفارچونیٹلی ہمارے صحافی, ہمارے جج, ہمارے بیوروکریٹ, ہمارے سیاستدان, ہمارے فوجی, یہ سب مل کے جو اور کاروباری بھی میں کہوں گا اس میں, کاروباری لوگ, یہ سب 6 کے 6 ان کو اب سٹوری بننے کا شوق چڑھ گیا کہ آئی شوڈ بی دا اسٹوری, ناٹ پالیسی شوڈ بی دا اسٹوری, ناٹ اچیومنٹ شوڈ بی دا اسٹوری, ٹھیک ہے, بٹ آئی شوڈ بی دا اسٹوری. اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اتنی وارٹائل سچویشن میں جہاں پہ تیل کا بیرل اب دوبارہ 110 ٹچ کر رہا ہے. مثلاً بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ دیکھنا اب تیل کتنا سستا ہو جائے گا جب پاکستان سیز فائر کروا رہا ہے. ہم نے آپ کو تب بھی کہا تھا کہ یار بہت گیپ ہے ڈیل کے اندر, نہیں سمجھ آتی ڈیل کیسی ہوگی. تو $110 پہ بیرل آ گیا, مہنگائی کم ہونے کا چانس نہیں ہے. اور سونے پہ سہاگا, آئی ایم ایف نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے 1.37 ٹریلین روپیز اکٹھے کرنے ہیں پیٹرولیم لیوی سے. یہ 259 ارب یعنی کہ 259 بلین روپیز زیادہ ہے پچھلے سال کا ٹارگیٹ. 17.6% کا انکریمنٹ ہے. تو اگر آپ کو لگ رہا تھا تیل سستا ہو رہا ہے, چکر ہی کوئی نہیں, پیٹرولیم لیوی ہمیں بڑھانی پڑنی. ہاں کوئی میریکل ہو, جنگ کل ختم ہو جائے, جو آئل بیرل کی پرائس ہے وہ دوبارہ پری وار پہ آ جائے, تو پھر سرکار شاید 5, 6, 7 روپے کم کر دے اور پیٹرولیم لیوی اتنی بڑھا دے. تو بھیا آپ کا 2027 بھی بڑھ گیا. یہ تو اب آپ کہیں گے نا آئی ایم ایف نے کہا تھا $7 بلین کے لیے آپ نے یہ کیا, ٹھیک ہے. لوکل سیاست آپ کی ریو اپ کر رہی ہے. مطلب ایک اور سٹوری تھی مہروز بھائی نے شامل کی تھی, میں وہ بھی آپ کی لائکنگ کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں. کراچی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے اندر یعنی کراچی ڈی ایچ اے کے اندر فیٹل ہٹ اینڈ رن کیس ہوا تھا. سی ویو روڈ نے بخاری کمرشل ڈی ایچ اے فیز 6 میں ہوا تھا. جو سسپیکٹ ہے وہ ایٹ لارج تھا. ایک اسپیڈنگ ڈبل کیب تھا جس نے آ کے ایک گاڑی کو مارا فرام بیہائنڈ, سین سے نکل گیا. جو ڈرائیور سلمان تھا, وکٹم 36 سال کا ریزیڈنٹ آف رنگی ٹاؤن, اسپاٹ پہ فوت ہو گیا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں کیا ہوا ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج نے کولیجن شو کیا, سسپیکٹ وہیکل موونگ شو کی تھرو دا ایریا بفور اینڈ آفٹر دا کریش. پولیس ایفرٹس ٹو ٹریس اینڈ اریسٹ دا سسپیکٹ کنٹینیو. 3 دن ہو گئے. یہ امیر زیادہ ہوگا, ویٹ کر رہا ہوگا. اچھا پکڑا بھی جائے گا تو کیا ہو جائے گا, پتہ جائے گا فیملی نے صلح نامہ کر لیا. صلح نامہ بڑے آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ امیر ہیں نا تو آپ بے فکر ہوئے گاڑی چلایا کریں. کوئی بندہ نعوذ باللہ آپ ہی گاڑی نیچے آ کے مر بھی گیا نا, صلح نامہ ہو جائے. ہم نے نا اسلامک احکامات کا مذاق اڑا دیا. ہم نے اپنے دین کو ہی ایک لافنگ سٹاک بنا دیا. اس پوری قوم پہ نا توہین کا مقدمہ ہونا چاہیے کہ ہم روز کیسے اپنے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم نیا سے نیا طریقہ سوچتے ہیں اپنے دین کا مذاق اڑانے کے لیے. سندھ کے اندر سے کیونکہ پنکی صاحبہ کو کور کیا تھا, اگر میں پنکی کو کور نہ کروں تو میں روز تپ جائے گا کہ جی آپ ویوز کے لیے کام نہیں کر رہے. تو سندھ گورنمنٹ نے جناب فیصلہ کیا ہے, شجیل میمن صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم رینڈم ڈرگ ٹیسٹنگ کریں گے ان اسکول. شجیل میمن صاحب شہد کے شوقین نہیں تھے؟ یہ وہی شجیل صاحب ہے نا جن کے ہسپتال کے اندر ساکر نثار صاحب آئے تھے, شہد تھا. اچھا ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے. ویسے جو پنکی صاحبہ بیچتی ہیں نا وہ شہد کے ساتھ جاتا ہے. بلکہ وہ پنکی صاحبہ ایک وائس نوٹ میں جو بتا رہے ہیں کہ آپ نے, میں تو نام نہیں لوں گا, میں تو شریف آدمی, میں روز نے آف کیمرہ کہہ کہ یہ آپ نے بیئر کے ساتھ نہیں کرنا, آپ کو نا پرابلم ہو جائے گی اس سے. اٹ از اے جوک, پاکستان از اے جوک. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہماری قوم سیریس نہیں ہے. کیسے ہو سکتی ہے سیریس یار؟ ہاؤ کین اٹ بی سیریس جب آپ لوگ اتنے نان سیریس ہیں ان پاور. مثلا ہمارے فوٹو آپس نیسیسری ہیں, ہمارے بیوٹی ٹپس نیسیسری ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب ہے وکٹم رہ چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, لٹرلی وکٹم رہ چکے ہیں. ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ان میجر وے. ایک دفعہ تو ان کو اتنا بڑا ہیروئن کا ڈیلر بنا دیا تھا, سب ہی حیران تھے. رانا صاحب ہی حیران تھے. شاید رانا صاحب نے بچپن میں کوئی غلطی کی ہو, ٹھیک ہے, کہ ان پہ 100 کلو سے زائد ہیروئن ڈال دی تھی. اور دوسری دفعہ جو ان ساتھ 90s میں ہوا تھا یا مشرف دور میں ہوا تھا, آئی وانٹ ٹو سے 90s میں ہوتا, بٹ میں ایگزیکٹلی ٹائم لائن نہیں شور. ان کی مونچھیں کاٹی تھیں, ان کو جیل میں ٹارچر کیا گیا تھا. رانا ثناءاللہ صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ جو ووٹنگ کی ایج ہے نا وہ 25 سال ہونی چاہیے,
اور 28ویں ترمیم میں اور چیزیں بھی آ سکتی ہیں. یہ وہ اوپنلی بات کہتے ہیں سب کچھ ہوگا نیشنل کنسنسس سے ہی. اچھا کنسنسس نا میرے خیال سے کسی گیٹ کا نام ہے, وہاں سے سب گزرتے ہیں تو کنسنسس ہو جاتا ہے ان کا. بارہ تو اگر آپ ووٹنگ ایج 25 پہ کر رہے ہیں تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اوبیسلی آپ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو توڑنا چاہ رہے ہیں. لگ بھگ 2 سے 2.5 کروڑ لوگ اس ڈفرینس سے افیکٹ ہوں گے, لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا یار, بیکاز آپ کو ووٹ ہی کل ملا کے 50 لاکھ پڑے ہوں گے, بڑی حد کروڑ پڑے ہوں گے, باقی سارے ان کو پڑے ہیں, اگلے الیکشن بھی انہیں کو پڑیں گے. آپ نہیں ان روڈز بنا پا رہے, آپ جتنے مزید ترقیاتی پروجیکٹس کر لیں, لیکن جو آپ ریزننگ دے رہے ہیں 25 سال کی یہ ہے کہ جی لوگ اتنے ڈیولپ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, فوج میں انٹری 25 سال کر دیں, یو کین ٹیکنیکلی بی 22 اور آپ ہارڈ ایریا میں پوسٹ ہو کے شہید ہو سکتے ہیں. آپ کی بہت ساری چیزیں ہیں جو پھر آپ 25 سال کریں. آپ نے کہا جناب اسلام کی شرعی حکم کو ختم کرتے ہوئے ہم بلوغت پہ شادی کی اجازت نہیں دیں گے, کہ جب بندہ بالغ ہو گیا ہم کہیں گے جی 18 سال پہ شادی ہوگی. وائی ناٹ 25؟ 18 سال پہ انسان شادی کر کے بچہ کر کے اپنے والدین کو دادا دادی نانا نانی بنا سکتا ہے, لیکن ووٹ نہیں دے سکتا. 18 سال کا بندہ لیگلی کام کر سکتا ہے, پیسے کما سکتا ہے, اس پہ انکم ٹیکس جمع کرا سکتا ہے, لیکن ووٹ نہیں کر سکتا. 18 سال کی عمر میں بندہ گاڑی چلا سکتا ہے, اس گاڑی کے حادثے میں کسی بندے کو مار کے پھر صلح نامہ کر سکتا ہے, لیکن ووٹ نہیں کر سکتا. اٹ از ابسرڈ. ویسے ٹو بی آنیسٹ ہم الیکشن کراتے ہی کیوں ہیں؟ پیسے ضائع کرتے ہیں. الیکشن پہ کتنے پیسے لگتے ہیں؟ اربوں روپے تو لگتے ہی ہوں گے, سرکار کے بھی پرائیویٹ پارٹیوں کے بھی. میرا خیال ہے, میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کہتا ہوں $1 بلین لگ جاتا ہوگا کل ملا کے, سارے حلقوں کے پیسے, ہر چیز $1 بلین. یار مت لگایا کریں, کیوں آپ اناؤنس کر دیا کریں, ہمیں کیا دقت ہے؟ دیکھیں آپ نے 2024 میں الیکشن چوری کیے, 18 میں پری پوسٹ ریگنگ کی, 13 میں ریگنگ ہوئی, 8 میں کوئی پرابلم ہوا ہمیں؟ کو آپ نے بغاوت دے کے سارے اپنا کام کرتے رہتے ہیں یار. تو آپ خرچے مت کریں, اناؤنس کر دیا کریں 3-4 صحابہ کہ یہ نیا لیڈر ہے, ہم کہیں جی لیڈر ہے, اس پہ تنقید کی اجازت دے دیا کریں. دیٹس اٹ, سسٹم چلتا رہے گا. اوور آل دنیا کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں لگ رہی. وہاں پہ انڈین آرمی چیف کا دماغ خراب ہوا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا جہے آدمی ہے. کہتے جی پاکستان کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, جغرافی ہسٹری میں ان کا نام ہے پاکستان. میں گالی نہیں دینا چاہتا, چیل ہو گئے یار. ہم نیوکلیئر پاورڈ نیشن ہیں یار, آپ مذاق سمجھ رہے ہیں بھائی. کوئی بھی پاکستان کو ایگزسٹینشیل تھریٹ ہوگا تو آدھی دنیا کو لے کے ڈوب جائے گا پاکستان. عجیب اسٹوپڈ باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ جو اوور آل ایک ریٹرک بن گیا نا ریٹارڈیشن کا, جہاں پہ لوگ بس جنگلی ہوتے دوسرے پہ چڑھ دو رہے ہیں, اس کا انجام بڑا برا ہونا ہے. اور اس انجام پہ پہنچنے کا رستہ اب بڑا کوئک لگ رہا ہے ہمیں, ایران کے پوائنٹ آف ویو سے یا رشیا یوکرین کے پوائنٹ آف ویو سے. تو اللہ سے دعا کیجیے, ہمارے لیے بھی دعا کیجیے, ہمارے بھائی ساتھ کے لیے بھی دعا کیجیے. معاملات بڑے خراب لگ رہے ہیں اوور آل. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.